السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو زندگی کی حاجتوں اور ضرورتوں کے لیے جو خصوصی دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گی۔ سورہ قصص آیت 24۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی ناز و نعم میں پلے بڑے تھے۔ ایک شخص جس کی پرورش شاہی محل میں ہوئی اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ خالی ہاتھ تنے تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے۔ نہ معلوم کیسی کیسی مشکلات اور تکالیف اٹھا کر وہ صحرائے سینا عبور کرتا ہے۔ پھر وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی شناسہ ہے، نہ پرسان حال، نہ سر چھپانے کی جگہ اور نہ روٹی روزی کا کوئی وسیلہ تھا۔ دیکھا جائے تو وہ غربت اور محتاجی کی اتنی انتہا تھی جس وقت وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اس نے اپنے رب کو جب پکارا فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ سورہ قصص آیت 24۔ ترجمہ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ گرمیوں کی تپتی دوپہر تھی، لمبے دن تھے، پسینہ پیشانی سے پیروں تک بہہ رہا تھا۔ مصر کی گلیوں میں اسرائیلی غلام تک کام بند کر کے اپنے گھروں میں آرام کرنے کی اجازت پاتے تھے۔ ایسے ہی ایک دوپہر میں ایک مصری فوجی جو تھا ایک اسرائیلی سے کسی بات پر جھگڑ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو موقع پا کے اس وقت اسرائیلی غلاموں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اس وقت جھگڑے کی جگہ سے گزر رہے تھے۔ اسرائیلی کو فرعونی فوجی سے پٹتے دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اس فوجی سے ایک مکہ مار دیا۔ مکہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا جس کو خاطر فوجی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ فوجی جنرل تک جب معاملہ یہ پہنچا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پلان یہ تھا کہ گرفتار کرتے ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ جو بھی غلاموں کی حمایت کرتا تھا اس وقت وہ فرعون وقت کے قانون سے بغاوت کرتا تھا، اور بغاوت کی سزا اس وقت صرف موت ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو وہ جان بچا کر وہاں سے سیدھا مدین کا رخ کیا۔ مدین ان کے لیے بالکل نئی جگہ تھی جہاں پہلے کبھی نہیں گئے تھے، نہ کسی سے واقفیت تھی، بس جان بچانے کو اس طرف رخ کیا کہ اور بھاگ گئے۔ وہاں پہنچتے تو ایک کنویں پہ کچھ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور دو لڑکیاں ایک طرف اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا درخت کے نیچے جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے نظر جو ہے لڑکیوں پہ پڑی تو ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم اپنی بکریوں کو پانی پینے سے روکے ہوئے ہیں جب تک وہ دوسرے لوگ نہ چلے جائیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے بکریوں کی رسی پکڑ کے دوسرے آدمیوں کو پیچھے ہٹا کے بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اور واپس بکریاں ان لڑکیوں کو تھما کر درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں جہاں وہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب تو جو بھی اچھائی میری طرف بھیجے میں اس کا محتاج ہوں۔ عربی زبان میں فقیر کا مطلب ہے جس کی کمر ٹوٹی ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو کہ مصر سے بھاگے ہوئے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ رہنے کا ٹھکانہ، نہ کوئی کام، اتنے بے بس جیسے ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی، یعنی بالکل فقیر۔ اب دیکھیے اس دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس دعا کا اثر یہ ہے کہ لڑکیاں جب واپس معمول سے پہلے گھر پہنچی تو باپ بہت پریشان ہوا کہ آج کیسے اتنی جلدی بکریوں کو پانی پلا کے واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، موسیٰ علیہ السلام کا بتایا کہ کیسے ایک اجنبی نے ان کے بغیر معاوضے بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ باپ نے ان سے کہا اگر کوئی اجنبی مل جائے تو اسے ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ اس کو اس کام کا معاوضہ دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد معاوضہ پانے کی نیت سے تو بالکل نہیں کی تھی، نہ ان سے معاوضہ مانگا تھا، مگر قرآن کے الفاظ ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اس لیے وہ لڑکیوں سے ڈھونڈتے ہوئے آئے۔ آگے شاید آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی بلکہ آنے والے 8 سال جاب بھی مل گئی، 2 میں سے ایک لڑکی سے ان کی شادی بھی ہو گئی، نہ صرف ان کا امیگریشن اسٹیٹس بدل گیا بلکہ آنے والے کئی سال ان کو تمام سہولتیں بھی مل گئی۔
یہ سارے واقعہ جو ہے سورہ القصص میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور بہت ہی پیاری سورہ ہے۔ اس سارے واقعوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ شرط یہ کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو فوراً وہی مل جائے گا جس کی دعا مانگی تھی۔ کبھی کم بھی مل جائے تو شکر کرنا چاہیے اور اللہ کی حکمت پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ پھر دیکھیے دعا آپ کی کیسے قبول ہوتی ہے۔ کوئی آپ کو مدد کی آفر کرے جو کہ آپ نے ان سے نہیں مانگی ہے بلکہ خود بخود آفر آئی ہے تو اسے کبھی بھی نہ ٹھکرائیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسمارٹ بنے، انہوں نے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، بس دعا مانگی اور مدد خود بخود چل کر آیا، ان کے پاس آئی۔ یہی قرآن کے الفاظ ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فجاءت احدهما تمشی الیہ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے وہاں سے بھاگنے کے بعد انہیں جاب بھی ملی، ان کی شادی بھی ہوئی، ان کو کھانے رہنے پینے ہر چیز کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، صرف ایک دعا کے ذریعے۔ تو میں بھی یہی چاہوں گی آپ لوگوں کو اگر کوئی ضرورت یا حاجت یا رشتے کے لیے ہو یا جاب کے لیے ہو یا گھر کے کسی بھی خصوصی مسائل کے لیے ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ آمین۔